پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال اور کہا الملأ سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے لئن البتہ اگر اتبعتم پیروی کی تم نے شعیب علیہ السلام کی انکم بے شک تم اذن تب لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہو فاخذتہم پس پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی، حالانکہ ان دونوں باتوں میں ہی ان کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والا نفع ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع کو، دیر پا ملنے والے نفع کو بالکل محسوس نہیں کر رہے تھے، اور اسے وہ کیوں کر چھوڑتے؟ وہ دنیا کے نفع کو اپنانا چاہتے تھے، آخرت کو بھلائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ رجفتن زلزلے کا لفظ آیا ہے، اور سورہ ہود میں بھی اسی طرح چیخ کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ بادل کا لفظ بھی آیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا مجتمع ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا، پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ تھی، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی جس بستی سے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے، اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تباہی مدت دراز تک آس پاس کے علاقوں میں جانی پہچانی جاتی تھی۔ جس طرح کے زلزلہ آیا کشمیر میں اور نسلوں تک یہ یاد رہے گا، اور وہ لوگوں کے لیے عبرتناک مثال بن گئے تھے۔ یاد رکھیے کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو، بظاہر اس میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اور انسان اس سے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن ہی کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھنا چاہیے۔ غلط کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، غلط کو غلط کہنا چاہیے حق کے ساتھ،
کیونکہ غلط کو صحیح ثابت کرنے سے کبھی بھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اب دیکھیے کہ توبہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو غلطی کو مانے، وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص غلط کو صحیح قرار دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ بھی کوئی نہیں۔ اگر توبہ نہیں تو پھر وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے گا، کیسے منہ دکھائے گا؟ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔ آخر انہیں کیا پریشانی تھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے میں؟ انہیں یہ ڈر تھا کیا بربادی ہو جائے گی، یہ ڈر تھا۔ قوم کے سرداروں دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دیانتداری برتنے لگے اور انہوں نے ہیرا پھیری چھوڑ دی تو ان کی تجارت اور معیشت برباد ہو جائے گی۔ آج بھی دودھ والے کی ملاوٹ سے لے کر قوم کے بڑوں تک سود، تجارتی ہیرا پھیری، سیاست میں جھوٹ، کرپشن، یہی تو کامیابی نظر آ رہی ہے ان کو۔ ترقی کے یہی تو لوازم جانے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں ساری گڑبڑ قوم کے سرداروں نے پھیلائی، انہوں نے ہی نبیوں کی مخالفت میں شدت برتی۔ اصول یہ ہے کہ اعمالکم تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ حکمران عوام کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ عوام الناس اگر بڑھ کر فاسق سرداروں حکمرانوں کا راستہ نہ روکیں تو خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ قوم نافرمانیوں میں سرداروں لیڈروں کا ساتھ دے یا چپ رہ کر ان کی غلط کاریوں کو دیکھتی رہے تو پکڑی جاتی ہے ایک نہ ایک دن۔ اللہ تعالیٰ فرد یا قوم کو آزمائش میں کیوں مبتلا کرتے ہیں اور کب؟ زندگی دراصل ایک امتحان ہے۔ فرد یا قوم غفلت کا شکار ہو جائیں تو اسے واپس ہوش میں لانے کے لیے بسا اوقات سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے، جیسے بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے اسے تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ مومن تو لوٹ آتا ہے، اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ منافق کا معاملہ حدیث کے مطابق ایسا ہوتا ہے جیسے گدھا کہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں اور کھولا کیوں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننا اور پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں اللہ کرے کہ ہم سرخرو ہو جائیں، اسی مصیبت نہ سمجھ بیٹھیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔